يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اما بعد، یہ جو دوسری کتاب انشاءاللہ شروع کرتے ہیں اللہ کی توفیق سے، یہ ہے اصول حدیث کی کتاب ہے امام احمد شاکر رحمہ اللہ کی. یہ شرح ہے الباعث الحثیث. یہ شرح ہے امام ابن کثیر کا، اختصار ہے ابن اصلاح کا. ابن اصلاح آپ نے اس میں پڑھا ہوگا مقدمہ شرح نخبہ میں، کہ یہ جو ابن اصلاح کی جو کتاب ہے اس کو علوم الحدیث بھی کہتے ہیں، علوم الحدیث لابن صلاح، اور مقدمہ لابن صلاح، مقدمہ فی اصول الحدیث لابن صلاح. تو یہ بڑی مبارک کتاب ثابت ہوئی کہ لوگوں نے پھر اس کے بعد اس کی بہت ہی خدمت کی. کسی نے اس کی شرح کر کے، کسی نے اس کا اختصار کر کے، کسی نے اس کی نظم کر کے، تو مختلف طریقوں سے اس کی پھر بہت خدمت ہوئی. کہ اس کے مختصرات میں سے ایک مختصر ابن کثیر کا بھی ہے. تو ابن کثیر آپ جانتے ہیں کہ وہ محدث بھی ہے، فقیہ بھی ہے، مورخ بھی ہے، اور شیخ الاسلام کا شاگرد بھی ہے. اس کے کچھ اپنے بھی اختیارات ہیں، یعنی صرف اس نے ابن اصلاح کا ہی جو اس کے مختارات ہوں، صرف اسی کو ہی انہوں نے ذکر نہیں کیا ہے، بلکہ انہوں نے اپنا بھی اس کے اندر زیادات کہہ لیں، یا جو ان کے اپنے مسائل میں مختار تھا وہ بھی انہوں نے ذکر کیے ہیں، اگرچہ مختصر ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. امام احمد شاکر کو یہ بھی محدث آدمی بھی تھا، فقیہ بھی تھا. اس کی جو فقہ پہ بھی کافی کتابیں اس کی موجود ہیں، فقہی مسائل پر. اور حدیث کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہیں کہ اس کی کافی، یہ مسند امام احمد ہے، اور بھی ہیں اس کی بہت سی کتابیں. اور یہ اپنے دور کا اہل حدیث کے لیے بڑا محسن آدمی تھا، اور بڑی صحیح فکر رکھنے والا تھا حدیث کے بارے میں. اور اس کے اندر وہ شوائب بھی نہیں تھے جو بہت سارے ہمارے اس دور کے شیوخ الحدیث کے اندر موجود ہوتے تھے. تو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے صرف 2 ہی کتابیں مکمل کی ہیں، باقی جس کو بھی شروع کیا وہ مکمل نہیں کر سکے تھے. ایک الرسالہ انہوں نے مکمل کی ہے، امام شافعی رحمہ اللہ کی الرسالہ. اس کی تحقیق ہے، تخریج ہے، تعلیق ہے، اور اس کی تخریج المتن ہے، تصحیح المتن ہے. یہ بہت خوبصورت وہ ہے اس کی. اور دوسری کتاب جو انہوں نے مکمل کی وہ الباعث الحثیث ہے. باقی جو بھی شروع کی وہ مکمل نہیں کر سکے. نہ یہ تفسیر ابن جریر یہ مکمل کر سکے، نہ یہ جامع ترمذی مکمل کر سکے، اور اسی طرح اور بھی کئی کتابیں انہوں نے شروع کی تھیں. لیکن یہ صحیح الفکر آدمی ہے. اس کی گفتگو کو آدمی کو وزن دینا چاہیے، اور اس کو پڑھنا چاہیے، یہ اس کی کتابوں کو. اس آدمی نے جو بڑا اس کے دور میں یہ بڑی ان کا شہرت تھا مستشرقین کا، کہ کتابوں کی جو تحقیق ہے یہ ہماری ہی ایجاد ہے،
اور ہمارا ہی امتیاز ہے۔ یعنی جو مستشرقین تھے نا، وہ یہ کہتے تھے کہ کسی بھی چیز کی تحقیق کرنا، اس کے مخطوط تلاش کرنا، اس کے مختلف نسخے جو ہے نا وہ دیکھنے، اور کسی یہ قرآن مجید ہو یا حدیث ہو اس کی خدمت کرنا، حروف تہجی پر فرشتے بنا بنا کر، یہ جس طرح انہوں نے الموجم المفہرس لالفاظ الحدیث نبوی یہ کتاب انہوں نے لکھی مستشرقین نے، تو اسی طرح اور بھی کئی کتابیں انہوں نے لکھی، اور ان کا یہ بہت بڑا دعویٰ تھا کہ یہ جو طریقہ ہے تصنیف کا، یہ ہماری ایجاد بھی ہے اور ہمارا امتیاز بھی ہے، اور جو مسلمان ہیں یہ تو لکیر کے فقیر ہیں، ان کو کوئی عقل شعور نہیں ہے، تو یہ خدمت حدیث اصل ہم نے کی ہے، خدمت رجال اصل ہم نے کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان کو، امام احمد شاکر کو، کہ انہوں نے مقدمہ جو اس کا لکھا ہے جامع ترمذی کا، جامع ترمذی کی جب انہوں نے تحقیق کی ہے نا اور کچھ تعلیق اس پر لگائی ہے، تو اس کا مقدمہ انہوں نے یہ سب رد کیا ہے ان کا مستشرقین کا، اور بڑے دلائل کے ساتھ انہوں نے رد کیے، اور بڑا خوبصورت وہ رد ہے، وہ آپ حضرات کو اس کو ایک دفعہ مطالعے سے آپ کو گزارنا چاہیے، کہ صرف موجم المفارس لالفاظ الحدیث کہ صرف یہ لکھ کر اور اس طرح اور ایک دو جو ہے نا چیزیں اس موضوع کے اوپر لکھ کر، اور تحقیق نص اس کے جو انہوں نے اصول اور ضوابط بنائے مستشرقین نے، تو ان کو چھاپ کر یہ کہنا کہ جی اس کے موجد بھی ہم ہیں اور یہ خصوصیت بھی ہماری ہے اور ہم مسلمانوں کے محسن ہیں، تو یہ تینوں چیزیں ہی ان کی بالکل غلط ہیں۔ امام احمد شاکر نے یہ ترمذی کے مقدمے میں، ویسے تو اور بھی بعد میں یعنی کافی لوگوں نے لکھا ان کے رد میں، مستشرقین کے رد میں بہت سارے لوگوں نے لکھی ہیں کتابیں، مستقل بھی لکھی ہیں سارا۔ اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ جب کسی چیز کی ابتدا ہو جائے نا، تو پھر اس کے بعد اس موضوع پر لکھنا، اس کو زیادہ مرتب کر کے لکھنا، منظم کر کے لکھنا، مفصل کر کے لکھنا، وہ ایک آسان ہو جاتا ہے۔ اصل چیز ہوتی ہے کہ وہ فکر آدمی کون دیتا ہے اور اس کا راستہ کون دکھاتا ہے۔ تو احمد شاکر کی جو مقدمہ ہے وہ آپ ضرور آج دیکھنا اس کو، تو انہوں نے اس میں بہت اچھی چیزیں لکھی ہیں۔ یہ جو حروف تہجی پر جو یہ کہتے تھے جی ہماری ایجاد ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ بھئی آپ تو پتہ نہیں کب پیدا ہوئے اور کس دور کی نسل ہے۔ یہ تو امام بخاری سے بھی پہلے جو خلیل بن احمد کیا تھا، فراہیدی، ہاں فراہیدی تھا، اس نے جو لغت میں کتاب لکھی تھی وہ حروف تہجی کے اوپر تھی، وہ حروف تہجی کے اوپر تھی۔ تو اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں اصحاب بدر کے جو نام لکھے ہیں وہ حروف تہجی پر لکھے۔ تو یہ فکر تو ہمارے محدثین کے ہاں یہ تو یعنی بہت یہ پرانی ہے۔ تو آپ صرف اب لکھ کر یہ حدیث چلو زیادہ اس میں کتابوں اپنے احادیث کی کتابیں لکھ کر تو آپ اسی کے اوپر فخر کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح جو کسی بھی کتاب کی نص کی تحقیق ہے، کسی بھی کتاب کی جو نص ہے نا، الفاظ کی تحقیق، تو یہ بھی ہمارے محدثین کا کمال ہے۔ پھر انہوں نے اصول حدیث کے بہت سی کتابوں کے جو پہلے لکھی گئیں اس کے حوالے دیے کہ انہوں نے اس کے بارے میں کیا کیا اصول اور ضوابط یعنی ترتیب دیے تھے، اور اب بھی وہ ہمیں یعنی پڑھائے جاتے ہیں۔ بہرحال اس کا وہ مقدمہ بڑا اچھا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔
بس اس کتاب کے ٹائٹل پر میرا خیال ہے یہ تو طبعات والوں کا یہ کمال ہوگا کہ انہوں نے اس کتاب کا نام جو احمد شاکر کے نام سے چھپی ہے اس کا نام لکھا ہے الجامع الصحیح، اس کو جامع ترمذی کو الجامع الصحیح۔ تو یہ ایک نام جو ہے نا محل نظر ہے، الجامع تو ٹھیک ہے لیکن اس کو الصحیح کا درجہ اس کتاب کو، یہ محدثین کا منہج نہیں۔ اور اسی طرح ایک قول اس کے اندر جو لکھ دیا ہے، میرا تو یہی خیال ہے کہ یہ جو یعنی مکتبات والے ہوتے ہیں جو کتاب کی طبع کرواتے ہیں، وہ اس کو خوبصورت بنانے کے لیے وہ اس طرح کی چیزیں لکھ دیتے ہیں۔ تو ایک اس میں امام ترمذی کا قول لکھا ہوا ہے، شاید یہ دیکھیے، المقدمہ بقلم ابی الاشبال احمد محمد شاکر رحمہ اللہ، فیہا بحث واف عن التصحیح والفہارس واعمال المستشرقین ومعها ترجمۃ المؤلف۔ یہ ہے کہ انہوں نے یہ اس کا جو نام ہے، ٹائٹل جو اس کا بنایا ہے وہ ہے الجامع الصحیح وہو سنن ترمذی۔ تو اگر یہ بھی الجامع الصحیح ہے تو پھر صحیحین کا کیا امتیاز ہو؟ اصول ستہ میں اگر سنن اربع کو بھی ہم صحاح ستہ کہنا ہے، صحاح ستہ، جیسا کہ ہماری یہ اجمی یا بہت قلیل یہ دوسرے لوگوں کے ہاں یہ لفظ مشہور ہے صحاح ستہ، وہو سنن ترمذی لابی عیسیٰ محمد ابن عیسیٰ ابن ثورہ۔ آگے یہ ان کا قول لکھا ہے امام ترمذی کا، ان کی طرف نسبت اگرچہ نہیں کی لیکن شاید مقدمے میں ہے کہ من کان فی بیتہ ھذا الکتاب فکأنما فی بیتہ نبی یتکلم۔ کہتے ہیں کہ یہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے بارے میں کہا ہے۔ اس کتاب کی اہمیت بیان کرتے ہوئے ہمارے علماء کرام اس کو بیان کرتے ہیں۔ تو یہ بات تو بڑی عجیب سی لگتی تھی کہ جس کتاب میں بہت ساری احادیث ضعیف بھی ہوں اور خود امام ترمذی بھی ان کو ضعیف کہیں، اور جو روات ہیں ان کے اوپر جرح بھی کریں اور علل بھی بیان کریں، اور بھی بہت سارے علوم ہیں اس کے اندر علوم حدیث کے متعلقہ۔ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ علوم حدیث کے جو یعنی اصول اور علوم ہیں وہ سب سے زیادہ جامع ترمذی میں ہیں، جامع ترمذی میں ہے۔ یہ قاضی ابو بکر ابن العربی ہے جس کی شرح ہے نا اس کی عارضۃ الاحوذی، یہ اس نے اپنی کتاب کے مقدمے میں لکھا ہے۔ تو ہم بھی جب یہ قول پڑھتے تھے تو بڑا تعجب سا ہوتا تھا کہ یہ کیسے اس کتاب کے بارے میں یہ کہیں کہ فَكَأَنَّمَا فِي بَيْتِهِ نَبِيٌّ يَتَكَلَّمُ۔ تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے شیخ البانی رحمہ اللہ کو، انہوں نے جب صحیح جامع ترمذی اور ضعیف جامع ترمذی یہ جب ان کتابوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے تو انہوں نے پھر اس قول کی تحقیق کی کہ کیا امام ترمذی نے یہ کہا بھی ہے یا نہیں۔ امام ترمذی نے رحمہ اللہ انہوں نے یہ بات کہی بھی ہے یا ان سے ثابت بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ ان کے اوپر مکذوب ہے، یعنی یہ ان کے اوپر تہمت ہے، اس لیے کہ جو سند ہے، جس سند سے یہ بات امام ترمذی کی طرف منسوب کی جاتی ہے، اس سند کے اندر ایک راوی وہ کان یضع و یکذب، وضاع بھی تھا اور کذاب بھی تھا۔ تو یہ آپ کسی بھی جو ترمذی کا شیخ البانی والے یہ ان کے مکتب الدول الخلیج والے جو نسخے ہیں ان میں آپ کسی میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو خیر یہ جتنے 2 جلدیں احمد شاکر کی ہیں اس کی، تو وہ
یہ بہت اچھی ہیں، یعنی ان کی تحقیق اور مختلف جو نسخے تھے ان کو ملے تو انہوں نے ان سے کیا ہے۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ جامع ترمذی کا کوئی ایسا نسخہ جو محقق ہو اور سب سے اچھا نسخہ ہو، یعنی صرف متن کے لحاظ سے، تو وہ ہے الجامع الکبیر کے نام سے۔